السلام علیکم۔ خلوت کے گناہ، بہت جاندار اور شاندار تحریر، پڑھیے گا ضرور۔ آج ہمارا ایمان بالغیب انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے آزمایا گیا ہے، جہاں ایک کلک آپ کو وہ دکھا سکتی ہے جو ہمارے باپ دادا 10 بچے پیدا کرانے کے باوجود دیکھے بغیر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم نے خفیہ گروپ بنا کر اپنے اپنے گٹر کھول رکھے ہیں۔ لوگوں سے تو چھپا لیتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے اور ہمارا لکھا اور دیکھا ہوا سب ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہو رہا ہے، جہاں سے صرف اسے سچی توبہ ہی مٹا سکتی ہے۔ یہ سب امتحان اس لیے ہیں تاکہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ کون کون اللہ تعالیٰ سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ یہ لکھنے والے ہاتھ اور پڑھنے والی آنکھیں سب ایک دن بول بول کر گواہی دیں گے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ سے بات کریں گے اور ان کے پیر ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ گناہ کے دوران ہمارا کوئی بیوی بچہ، یہاں تک کہ بلی یا ہوا کا جھونکا بھی دروازہ ہلا دے تو ہماری پوری ہستی ہل کر رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسوائی کا ڈر اور امیج خراب ہونے کا ڈر۔ اس دن کیا ہوگا جب ہمارے بیوی بچے اور والدین بھی سامنے دیکھ رہے ہوں گے، ہمارے دوست و احباب بھی موجود ہوں گے، زمانہ دیکھ رہا ہوگا اور تھرڈ امپائر کی طرح کلپ روک روک کر اور ریورس کر کے دکھایا جا رہا ہوگا۔ ہائے رسوائی! آج بھی صرف سچی توبہ کے چند الفاظ اور آئندہ سے پرہیز کا عزم ہمارے پچھلے کیے ہوئے صاف کر سکتا ہے اور ہمیں اس رسوائی سے بچا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا کر دے۔ خلوت کے گناہ انسان کے عزم، ارادے اور متزلزل کر کے رکھ دیتے ہیں، یوں ان میں خود اعتمادی اور معاملات میں شفافیت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔